السلام علیکم، ویلکم ٹو زین خان لائیو. میں ہوں زین خان. آج کا جو ہمارا شو ہے اس کا ٹاپک بہت انٹرسٹنگ ہے، وہ ہے جن کی حقیقت. آج ہمیں جوائن کر رہے ہیں ایک ریسرچ اسکالر، پیراسائیکالوجسٹ ڈاکٹر فاروق شاہ. ویلکم ٹو آور شو ڈاکٹر صاحب. آپ کا بہت بہت شکریہ. ڈاکٹر صاحب، آج کا جو ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے جن کی حقیقت. یہ جن کیا ہوتے ہیں؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ سب سے پہلے سمجھا جائے کہ جن لفظ کا مطلب کیا ہے، یہ کہاں سے نکلا. یہ نکلا اجنہ سے. اجنہ کا مطلب ہے ایک آنکھوں سے اوجھل چیز نہ نظر آنے والی ہو، جس سے آپ پہ خوف طاری ہو. پھر الگ الگ زبانوں میں اس کے الگ الگ مطلب ہیں. قرآن پاک میں اس کے اوپر پوری ایک صورت نازل کی گئی ہے الجن کے نام سے. اس میں جنات کے اوصاف کا ذکر ہے، جنات کے حوالے سے گفتگو ہے. سعودی عرب میں مکہ میں خانہ کعبہ سے کچھ دور ایک مسجد واقع ہے، مسجد الجن کے نام سے. اس کے گنبد میں سورہ جن کی پہلی 5 آیات لکھی ہوئی ہیں، اور روایات میں ہے کہ وہاں پہ جنات کو دین کی اور قرآن کی تعلیم دی جاتی تھی. ابھی بھی دی جاتی ہے؟ اب بھی نہیں، لیکن یہ اب کہا جاتا ہے کہ وہاں پہ جنات انسانی روپ میں آ کے نماز پڑھتے ہیں. اس کے وہ تو خانہ کعبہ کے بارے میں بھی ہے، وہاں پہ ملائکہ اور جنات جو ہیں وہ محو عبادت ہے، انسانی روپ میں آ کے عبادات کرتے ہیں. اور جنات بیسیکلی اس زمین کے ہم سے پہلے رہنے والی ایک نسل ہے. جنات اور شیاطین کو اس زمین سے ختم کرنے کے تقریباً 2000 سال بعد آدم اس زمین پہ اتارے گئے ہیں. ہم سے پہلے اللہ تعالیٰ نے زمین پہ ان کو نازل کیا. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 34 میں اس کے حوالے سے تفسیر موجود ہے. ہمارے سے پہلے ڈائناسورز بھی تھے، تو کیا یہ ڈائناسورز کے ٹائم پہ جنات یہاں واقع تھے؟ نہیں، ڈائناسور سے بھی بہت پرانی بات ہے. اچھا، یہ اس سے اگر تو یہ جنات کے دور میں ہوتے تو جنات ان کو کھا جاتے نا. جنات کے زمانے میں جانوروں کا وجود نہیں سمجھ میں آتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جنات شیاطین میں بہت سی ایسی مخلوقات ہیں جو گوشت خور ہیں، جو جیسے آپ دیکھ لیں کہ جادو میں اکثر لوگ یہ جانوروں کی بلی دیتے ہیں. جو بلی کا کنسیپٹ ہے کہ چڑھاوا چڑھایا جائے، شیطان کو بھی باقاعدہ ایک چڑھاوا چڑھایا جاتا ہے جانوروں کا. اصل لڑائی اللہ کی اور ابلیس کی خون کی ہے. ابلیس نے اللہ سے مانگا تھا کہ میں آدم کے جو ہے خون پہ وہ قابض آنا چاہتا ہوں، اس کی رگوں میں خون کی طرح دوڑوں. اور جو ہم یہ قربانی کرتے ہیں اس کا بھی جو اللہ کو وہ کوئی گوشت نہیں پہنچتا، لیکن بس اللہ کو یہ عمل پسند ہے کہ جی ہم اللہ کے نام پہ تکبیر پھیر رہے ہیں اللہ اکبر کہہ کے. اور ابلیس کے جو ماننے والے ہیں، شیاطین کے ماننے والے یا جو دوسرے لوگ ہیں کالے جادو والے حضرات، وہ بلی دیتے ہیں، چڑھاوا چڑھاتے ہیں، اس میں وہ پھر تکبیر نہیں پڑھتے اللہ اکبر کی. تو آپ یہ کوشش کریں کہ جن بیسکلی ڈائناسور سے بھی پہلے؟ ہاں جی، بہت پرانی مخلوق ہے. اچھا. زمین پہ ملائکہ کو اتارا گیا کہ ان کو زمین سے صاف کرو، زمین کی صفائی کرو، کیونکہ انہوں نے بڑی خون ریزی کی اور اللہ پاک کی بہت زیادہ نافرمانی کی. اور جس عمل کی وجہ سے ان کو پھر ان کو صاف کیا گیا پلانٹ ارتھ کو، ان سے وہ خون ریزی تھی. ہاں جی، خون لڑاکے تھے. ہاں جی، لڑائی جھگڑا، خون ریزی اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی. پھر ملائکہ زمین پہ آئے، ملائکہ نے ان کو مارنا شروع کیا. اس لڑائی کے دوران کچھ جنات شیاطین نے درختوں میں پناہ لی، کچھ نے غاروں میں لی، کچھ نے پہاڑوں میں لی، کچھ نے پانی پہ لی، کچھ نے خوشبودار پودوں میں، کسی نے گندگی میں، نجاست میں، الگ الگ جگہوں پہ پناہ لی. اس لیے آج بھی کچھ جنات موجود ہیں. وہ جنات ہیں جو گوشت خور ہیں؟ ہاں جی، ابھی بھی موجود ہیں. اور ڈائن جو ہے، ڈائن پچھل پیری، یہ وہی تو ہے. اور یہ فیمیل جن ہے؟ ہاں جی، فیمیل ہے. یہ کبھی اس طرح ہوتا ہے کہ کسی انسان کو یہ کھانے کی کوشش کریں کہ یہ جانوروں پہ زیادہ؟ انسانوں کو جو کھانے کی کوشش کرتے ہیں وہ دیو کرتے ہیں. دیو بہت کم ہے. اور یہ ایگزسٹ کرتے ہیں؟ یہ ایگزسٹ کرتے ہیں. دیو اصل میں فرید کو کہتے ہیں. حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس یہ 70 تھے. فرید کو دیو کہا جاتا ہے. اور جو پچھل پیری ڈائنے ہیں، یہ تو آج کل آپ نے دیکھا ہوگا، یہ کینال پہ ٹریول کر رہے ہیں، کسی سٹی میں آپ انٹر ہو رہے ہیں، تو جب دریا کو آپ پار کرتے ہیں تو آپ کو لوگ نظر آتے ہیں ہاتھ میں وہ 10-20 روپے کا گوشت کا شاپر، کلیجی پھپھرا ہوتا ہے ایکچولی، وہ دیتے ہیں کہ جس کو ہاتھ لگا کے پھینک دیں. تو وہ بہت زیادہ نقصان ہے. وہ آپ کا صدقہ نہیں، آپ اپنے گلے میں بلا ڈال رہے ہیں. اچھا. اس کی ایک لاجک ہے. دیکھیں، آپ نے گوشت لیا کینال سے جاتے ہوئے، آپ نے اس کو 20 روپے دیا، ہاتھ لگا کے آپ نے پھینک دیا. جب آپ پھینکتے ہیں وہ کسی درخت کے نیچے گرتا ہے، جہاں بھی گرتا ہے آپ کو نہیں پتا وہاں پہ کون سی شیطانی مخلوق تھی. آپ نے اس کے منہ میں دانہ ڈال دیا، اب وہ اور کے لیے آپ کے پیچھے آئے گی، اور وہ آپ کے ہاتھ کی خوشبو بھی اس میں چلی گئی. آپ کے لمس اس کے ساتھ ہو گئے نا. اس کی آپ کے ساتھ ایک نسبت ہوگی، منسوب ہوگی، اٹیچمنٹ ہوگی، ایک ایفیلیشن ہوگی اس گوشت کی، اس صدقے کی. اس نے آپ کے پیچھے چلنا ہے. اچھا، ایک میں کامنٹ کر کے پھر دوبارہ میں پچھل پیری اور ڈائن کے پاس آتا ہوں. آپ نے کہا دیو گوشت خور ہوتے ہیں، رائٹ؟ وہ انسان جو انسانوں کے اوپر اٹیک کرتے ہیں. اچھا، اب
امریکہ میں بگ فٹ کا ایک تصور ہے, ایک ہیوج ایک بگ فٹ, وہ بھی شاید کچھ وہاں لوگوں نے کنٹری سائڈ پہ دیوں کو ہی دیکھا ہو اور انہوں نے کہا یہ بگ فٹ, کیونکہ ان کی زبان تو ڈفرینٹ ہے, ہاں جی, تو انہوں نے اس کو ایک نام دیا ہو کہ یہ بگ فٹ. الگ الگ زبانوں میں الگ الگ نام ہے نا. جنات اور شیاطین کے بیسیکلی جتنے بھی روپ ہیں وہ جس روپ میں جہاں جہاں ظاہر ہوتے ہیں, پھر وہاں کے کلچر, قوم اور ثقافت کے مطابق لوگ ان کا ایک نام رکھ لیتے ہیں. وہ ہو بھی سکتا ہے, نہیں بھی ہو سکتا, مگر اس کا یہ ہے کہ وہ بہت بڑا ہوتا ہے, اس کے جسم پہ بال ہوتے ہیں اور وہ شکل سے تھوڑا سا بدمانس ٹائپ لگتا ہے اور وہ انسانوں کو بھی پکڑ کے کھا لیتا ہے. جی بالکل, تو وہ بھی دیو, کچھ ویڈیوز بھی ہیں اس کے اوپر. جی جی بالکل بالکل حقیقت ہے. اچھا اب پچھل پیری اور ڈائن پہ آتے ہیں. اچھا فار ایگزامپل ایک پچھل پیری اور ڈائن آپ کے سامنے آ گئی ہے, اب اس وقت ایک بندے کا, شخص کا کیا کام ہے کہ وہ اس سچویشن سے نکلنے. ایک لطیفہ کہا جاتا ہے کہ جی کبھی کوئی چڑیل یا ڈائن نظر آیا تو اپنے کپڑے اتار دو. جی جی, یہ بچپن سے ہم نے بھی سنا تھا. میرا خیال ہے یہ غلط ہے, یہ بکواس ہے, سراسر سیدھا صحیح بکواس ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ ایک غیر شرعی کام کر رہے ہو تو وہ تو پھر آپ اپنے گلے ڈال رہے ہو نا. سیکس ان کی کمزوری ہے, تو جب آپ اپنے آپ کو برہنہ کر رہے ہیں اس کے سامنے تو وہ تو یہی سمجھے گی نا مجھے ویلکم کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور میرے ایک دوست ہیں, ان کے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا. یہ دھرم پورہ ایک علاقہ ہے, وہاں پہ قبرستان ہے, میاں امیر قبرستان. تو اس کے سامنے ایک گندا نالا بہہ رہا ہے اور سامنے کرسچنس کا بھی قبرستان ہے. تو وہاں سے وہ لوگ گزرے تھے رات لیٹ نائٹ, تو ان کو ایک کالے لباس میں عورت نظر آئی قبرستان کے باہر کھڑی ہوئی, اور وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اس کے پاؤں نظر نہیں تھے آ رہے, اور جو وہ اس کے چہرے پہ آگے بال تھے, وہ کہتے ہیں ہم اس کے پاس سے گزر گئے ہیں تو ہمیں روکنے کی کوشش کر رہی تھی. تو جب پاس سے گزرے تو ایک بائک پہ تینوں لڑکے بیٹھے تھے, تو کہتے ہیں ہم تینوں نے اس کے ساتھ نظریں ملائی ہیں. تو جو آخر پہ بیٹھا تھا اس کے کندھے پہ اس نے باقاعدہ ہاتھ رکھا ہے, اور وہ 4-5 دن بیمار رہا, اس کو 103-4 بخار رہا ہے, اور اس کی اس جگہ سے شولڈر سے اس کو ہیٹ محسوس ہوتی تھی, جیسے آگ لگی ہو, جلن اس کو محسوس ہوتی تھی, کیونکہ جن تو آگ کی آتشی مخلوق ہے, اس کے ہاتھ رکھنے سے اس کو محسوس ہوتی تھی. اب اس کا جو گیٹ اپ ہے ڈائن کا اور پچھل پیری کا, اس کے کبھی کبھی پاؤں مڑے بھی ہوتے ہیں, اس لیے اس کو پچھل پیری کہا گیا. پاؤں اپنے موڑ لیتی ہیں, یا کبھی کبھی یہ اپنے پاؤں زمین سے اٹھا لیتی ہیں, ہوا میں ہوتی ہیں. اور اس کا جو روپ ہے وہ عورت کی طرح ہوتا ہے, لیکن اس کا ایک ایسا روپ ہوتا ہے کہ جسے دیکھ کے ایک مرد کے اندر ایک جنسی خواہش بیدار ہو, کہ اس کی چھاتی ضرورت سے زیادہ بڑی ہوتی ہے, اور اس کے پاس سے آپ کو خوشبو بھی آئے گی, اور لباس اور اس کی آنکھوں میں اتنی وہ ایک اٹریکشن ہوگی کہ کوئی مرد جو ہے نا شاید ہی جو ہو مضبوط ایمان والا جو اپنے آپ کو قابو کر سکے. اول تو مرد پھسل جاتے ہیں. اکثر آپ نے سنا ہوگا ویرانے میں جی عورت نظر آئی خوبصورت روپ میں دلہن کے لباس میں, تو مرد اس کے قریب گیا تو اس نے مرد کو کھا لیا, یا مرد کا خون پی لیا, یا مرد مر گیا آدھا کھایا ہوا ملا, یا غائب ہو گیا. وہ یہی کریکٹر ہے. یا کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ اس کو دیکھا تو پھر پاگل ہو گیا. ہاں جی پاگل ہو گئے. تو وہ یہی کریکٹر ہے بیسیکلی, یہ ڈائن اور پچھل پیری. اچھا پھر یہ جو چڑیل ہوتی ہے یہ اور ڈائن, یہ بھی ڈائن چڑیل ایک چیز ہے, لیکن یہ جن کی مونس نہیں ہے, یہ دیو کی مونس ہے. چڑیل یہ پری چڑیلیں اور یہ پچھل پیری ہیں, یہ دیو کی اپوزٹ ہے. اچھا مگر ویسٹرن اگر آپ ان کی اکلٹ دیکھ لیں یا ان کی ڈیمونالوجی دیکھ لیں تو ان میں چڑیل وہ ہوتی ہے کہ وہ ہوتی ایک عورت ہے, فیمیل ہے, مگر وہ جادو اور ان کاموں میں اتنا آگے بڑھ جاتی ہے کہ وہ پھر چڑیل اور وچ بن جاتی ہے. تو وہ جو ان کا کنسیپٹ ہے نا وہ ہمزاد سے ہے. اچھا جو بد کردار یا بری عورتیں ہوتی ہیں, یا کسی برے وجہ سے ان کی موت ہوگی, فرض کریں کسی عورت کی زیادہ شراب پینے سے موت ہوگی, اور وہ شراب کے بعد حالت زنا میں تھی, زنا بھی کیا اس نے, تو اس کا جو ہمزاد ہوگا وہ اتنا ہی گندا اور اتنا ہی برا ہوگا. یا فار ایگزامپل کسی گھر میں کسی کمرے میں ایک عورت کے ساتھ پہلے شراب پی گئی, شراب پینے کے بعد اس کو زنا کر کے اس کو قتل کر دیا گیا, تو جو اس کا ہمزاد ہوگا اس جگہ کو کبھی آباد نہیں ہونے دے گا, اس جگہ پہ بھٹکتا رہے گا. اس کو یہ لوگ چڑیل کا یا ڈائن کا نام دے دیتے ہیں. اچھا مگر اگر ایک خاتون ہے, مرد بھی ہو سکتا ہے, مگر ایک خاتون ہے, وہ جادو کر کے اس نے, اور کچھ ویسٹ کے اندر ایسے کیریکٹرز پائے جاتے ہیں, انہوں نے اپنے آپ کو اتنا ڈرٹی کر لیا کہ اس کے بعد پھر اس پہ سایہ بھی کانسٹنٹ رہتا ہے, اس کے اندر جن بھی, اس سے جن بھی بول رہے ہوتے ہیں, تو اس کو چڑیل نہیں کہا جا سکتا. نہیں دیکھیں جن اور چڑیل کے سمٹمز الگ ہیں, اس کی علامات اور نشانیاں الگ ہیں, اگر وہ آپ پہ حاوی ہے تو ٹھیک ہے. شیاطین تو اس عورت کو صرف آپ جادوگرنی کہہ سکتے ہیں. ہاں جی جادوگرنی, چڑیل نہیں کہہ سکتے. چڑیل نہیں کہہ سکتے, یا سیب کہہ سکتے ہیں ہماری زبان میں.
چھلیڈے, چھلاوے, بونے, یہ کیا ہے؟ بونے ایک الگ چیز ہے, یہ چھوٹے جنات کو کہا جاتا ہے, یہ زیر زمین آباد ہے. زیر زمین یہ قوم آباد ہے. اچھا اچھا. اب جو چھلاڈے اور چھلیڈے اور یہ جو آپ نے بولا ہے, آپ جو زیر زمین اب بات کر رہے ہیں, اب ویسٹ کے اندر ایک کانسیپٹ ہے ہالو ارتھ کا, کہ زمین کے اندر غاریں ہیں, اس کے اندر کچھ سویلائزیشنز آباد ہیں, تو کیا آپ اس کو اس کے ساتھ اٹیچ کر سکتے ہیں؟ بالکل, کہ کچھ غاریں یا زمین کے اندر کچھ ٹنلز ہیں, اس کے اندر چھوٹے چھوٹے قد کے یہ ایک مخلوق ہے. میں انٹرمیڈیٹ یا گریجویشن میں تھا شاید, ایک علاقہ ہے یہ شیراں والا گیٹ, شالمی کے ساتھ یہ ملتا ہے. ادھر ایک جگہ کی کھدائی ہو رہی تھی, کوئی مارکیٹ نہیں بنانی تھی, تو انہوں نے جب زمین کی کھدائی کی تو نیچے بیسمنٹ نکلی, 2 ہال کمرے تھے تاریخی بہت بنے ہوئے, اور وہ قدرتی طور پر روشن بھی تھے اور ٹھنڈے بھی تھے. وہاں سے بونے ملے تھے اتنے چھوٹے, اتنی سائز میں ایک مخلوق ملی تھی. وہ زندہ تھی مری ہوئی؟ زندہ تھے, لوگوں نے مارا ان کو. اچھا اچھا اچھا. ان کو لوگوں نے مارا, اتنی مخلوق تھی. پھر آپ کو پتا ہے دیسیاں بھی بچے, یہ ادھر کی جو عوام ہے کیسی, ان لوگوں نے مارا. وہ جانور دیکھ کے بھی مارنا شروع کر, وہ جانور دیکھ کے مارنا شروع کر دیتے ہیں. تو وہ بونوں کو ان لوگوں نے مارا تھا. بونے زمین کے نیچے رہتے ہیں. اب چھلاوا اور جو چھلیڈا, یہ بیسیکلی شیطان ہے, یہ قبرستانوں میں زیادہ پایا جاتا ہے. چھلاوا اور چھلیڈا ایک ہی چیز ہے. یہ جن ہے؟ ہاں جی, شیطانی جن ہے. اور وہ کون سا جو زمین میں رہتا ہے؟ یہ بونے ہیں. بونے. اچھا, بونے شیطانی ایک نسل ہے نا, ایک قوم ہے ہماری طرح. اچھا وہ ہماری طرح ایک قوم ہے. ایک قوم ہے, ٹھیک ہے. وہ شیطانی نہیں ہے, وہ اچھے بھی ہو سکتے ہیں, اچھے برے ہر طرح کے ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور چھلاوے اور چھلیڈے جن شیطانی. ہاں جی, شیطانی جن. یہ قبرستانوں میں یا یہ ویرانے میں آپ کو صحرات جنگل میں ملتے ہیں. کھاتے کیا ہیں یہ؟ کھاتے ہیں ان کی گندگی کے گوشت, گوشت بھی, پاخانہ بھی, جانوروں کا, اور کوئلہ اور ہڈی. یہ ہمیں ڈرائیں گے یہ ان کی, ہاں یہ لوگوں پہ حاوی ہو جاتے ہیں, پھر وہ عجیب و غریب. اس پہ آج کل ایک ڈرامہ بھی چل رہا ہے, چھلاوا. ہاں بھی, پاکستانی کسی چینل پہ ایک ڈرامہ بھی چل رہا ہے. تو لیکن وہ ڈرامہ انہوں نے شروع سے, ان کا جو کنسیپٹ ہے وہ بونگی ہے. اس میں میں نے اس کا ایک ایپیسوڈ دیکھا, کافی لوگوں نے مجھے کہا کہ آپ اس پہ فیڈ بیک دیں, تو پہلا یہ ایپیسوڈ دیکھا, وہیں سے مجھے سمجھ آ گئی یہ بنائی بونگی ہوئی ہے. جو کرسچن کانسیپٹ ہے ڈیمنز کا, اس کو ہم ملا سکتے ہیں جنوں کے ساتھ؟ ہاں, تھوڑا سا تو ڈفرینٹ ہوتا ہے نا. وہ تو کہتے ہیں بیسیکلی جو اینجلز جو بھٹک جاتے ہیں وہ پھر جن بن جاتے ہیں, یا وہ تو ایک الگ کانسیپٹ, وہ تو ان کا کانسیپٹ ہے نا. لوسیفر ایک سیزن بھی بنایا. ہمارے اندر اسلام میں تو جن اور جو ہیں وہ تو الگ الگ چیزیں. جن باقاعدہ یہ جو نیگیٹو ہیں, یہ ان کی پرسنالٹیز تو سیم ہے نا جنوں کے ساتھ, اور ڈیمنز جو آپس میں. ہاں جی, بالکل بالکل فطرت سیم ہے, کیونکہ آگ آتشی ہے نا. آتشی, شیاطین بھی آتشی ہیں, جنات بھی آتشی ہیں. اب جنات میں کچھ اچھے بھی ہو سکتے ہیں, برے بھی ہو سکتے ہیں, لیکن شیاطین تو انسانوں میں بھی ہیں اور انسانوں میں بھی اور جنوں میں بھی. وہ تو بیسکلی ایک کیریکٹرسٹک ہے, ہاں جی, ایک اینٹی کا. وہ چاہے انسان ہو چاہے جن ہو, ہاں جی, مگر اس کا جو پاتھ ہے وہ ایک ہی ہے. ہاں جی, انسانی جن, انسان کا اور جن جو شیطان ہے ان کا پاتھ ہے شیطانی. ہاں جی, وہ شیطان کی طرف جاتا ہے, اور جو اچھے ہیں جن اور انسان, ان کا رحمان وہ اللہ کی طرف جاتا ہے. لیکن نا لوگ اختلاف کرتے ہیں ابلیس پہ, عزازیل کے بارے میں بھی. عزازیل نام پہ بھی اختلاف ہے, لیکن کتابوں میں لکھا ہے. عزازیل ہیبرو ورڈ ہے, وہ بائبل میں اس کا ذکر ہے. ہاں جی, تو ابلیس عزازیل کو اگر لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ ملائکہ تھا, فرشتہ تھا, یہ ملائکہ فرشتہ نہیں تھا. یہ تو قرآن میں کلیئر ہے. سورہ کہف کی آیت نمبر 50 میں بھی ہے, سورہ نعمان میں بھی ذکر ہے کہ سورہ کہف میں ذکر ہے کہ تمام ملائکہ نے اللہ کے حکم پہ آدم کو سجدہ کیا, سوائے ابلیس کے, الا ابلیس, سوائے ابلیس کے. ابلیس کے سوا سب نے کیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ابلیس جنات شیاطین میں سے تھا, ملائکہ میں سے نہیں تھا. تو یہ ابلیس کا باپ بھی کوئی تھا؟ یہ اولاد شومان ہے. جیسے ہم انسان اولاد آدم ہے, جنات جتنے بھی ہیں یہ اولاد شومان ہے, شومان کی اولاد ہیں یہ. اچھا, آئی تھاٹ کہ شیطان جو ہے, ابلیس شیطان مردود جو ہے, وہ کوئی جنوں کا کوئی بادشاہ ہوگا یا مین؟ نہیں تھا یہ. اچھا, اس دور میں یہ تھا, لیکن اباؤ اجداد ان کے بھی ہیں. اچھا 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 اچھا, جو جہاں سے یہ نسل چلی ہے وہ شومان تھا, لیکن یہ زمین سے لے جایا گیا کہ یہ فرشتوں کا سردار تھا, بڑا عبادت گزار تھا. کچھ روایات میں یہ لکھا ہے کہ کچھ ملائکہ کے ساتھ مل کے یہ جنت, دوزخ اور یہ باقی کچھ چیزیں, کچھ دریا, کچھ اس نے بنائے ہیں. دریا فرات, دریا دجلہ کے بارے میں تو یہ ہے کہ جبرائیل امین نے کھودے ہوئے ہیں, یہ ان کے بنائے ہوئے دریا ہیں. اچھا, یہ جو جن ہوتے ہیں یہ فزیکلی بڑے طاقتور ہوتے ہیں, انسانوں سے بہت طاقتور ہوتے ہیں؟ ہاں جی, انسانوں سے بہت زیادہ طاقت رکھتے ہیں یہ. اچھا اچھا, کہ دیکھیں نا, جب ابلیس اللہ سے یہ مانگ رہا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ میں ان کے سامنے کسی بھی روپ میں آ سکوں,
جب آپ نے روپ کوئی بھی اپنا لیا تو پھر آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں نا. ٹھیک ٹھیک. اچھا اس سے پہلے جنات میں یہ کوالٹی نہیں تھی کہ وہ بے روپیے بن سکے؟ ہاں اس کے پہلے نہیں تھی, یہ مانگی گئی ہے نا تو پھر ملی ہے. اچھا اچھا اچھا. آدم کو بھی جب بھٹکایا ہے تو ابلیس گیا, اس کو سانپ نے اور مور نے مشورہ دیا. اچھا. سانپ نے اس کو مشورہ دیا کہ تم میرا روپ اپنا لو. اب یہ سانپ نے بول کے یہ مشورہ دیا تھا تو اللہ نے سانپ کے منہ میں زہر ڈال دیا. پہلے اس کے منہ میں سے خوشبو آتی تھی. اور مور نے یہ مشورہ دیا کہ میں تمہیں کھا لوں گا, تم میرے نگل لوں گا, کھا نہیں لوں گا, نگل لوں گا, تو تم میرے پیٹ میں رہو گے, میں جنت میں جا کے تمہیں الٹی کر دوں گا, تم باہر آ جاؤ گے. تو یہ مور نے یہ جو مشورہ دیا تھا, اور مور چل کے گیا تھا, اس لیے مور کے پورے جسم میں خوبصورتی ہے لیکن پاؤں اس کے بدصورت اس کے بعد کیے گئے تھے. اچھا اب جو ہم ذات ہے وہ ہمارے اندر تو روح ہے انسان کے اندر, اب ہم ذات ہمارے بالکل ساتھ چل رہا ہوتا ہے ہمارے جسم کے اندر ہے, وہ بھی ہمارے جسم کے اندر بھی ہے, باہر بھی ہے, وہ کسی وقت بھی نکل سکتا ہے, کسی وقت بھی داخل ہو سکتا ہے. اچھا مگر وہ روح کی طرح بالکل اندر نہیں رہتا؟ نہیں, ہاں وہ روح بھی ہماری بالکل اندر نہیں رہتی. اچھا. ہماری جو نیند ہے اس کو سمجھیں, ہم جب سوتے ہیں, وہ تو قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے نا کہ جب سوتے ہیں تب روح نکلتی ہے اور ہمزاد بھی نکلتا ہے. اچھا ہمزاد بھی نکلتا ہے. جو ہم خواب میں اپنے آپ کو دیکھ رہے ہیں وہ ہماری روح نہیں ہوتی, وہ ہمارا ہمزاد ہوتا ہے ایکچولی. اچھا وہ خواب میں؟ ہاں جی, خواب میں ہم جس کو دیکھتے ہیں, خواب ایک ہماری دوسری زندگی کا نام ہے, وہ ہمارا ہمزاد ہوتا ہے ایکچولی. اچھا اچھا اچھا. مگر ایٹ ٹائمز تو خواب میں انسان بڑی نورانی چیزیں بھی دیکھ سکتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے نا کہ دیکھیں امام علی رضا علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ خوابوں کی کیا حقیقت ہے, تو مولا فرماتے ہیں کہ جو خواب تمہیں رات کے پہلے پہر میں آئیں, فجر کے قریب آئیں, جو خواب تمہیں رات کے پہلے پہر میں آئیں یعنی کہ رات کو 2-3 بجے کے قریب آئیں, تو وہ اس وقت تمہارا جو ہمزاد ہے اور روح جو ہے وہ ایسی کوئی وادیوں میں بھٹک رہی ہیں. کچھ خواب ہمارے سچ ہوتے ہیں, اس وقت ہماری روح آسمانوں پہ ہوتی ہے, جو ملائکہ پیغام دے رہے ہوتے ہیں وہ دیکھتی ہے. اور اکثر کبھی ایسے ہوتا ہے ہم کچھ رونما ہوتا ہے ہماری لائف میں, کوئی واقعہ پیش آتا ہے, ہم کہتے ہیں یار ہم نے پہلے دیکھا ہوا ہے, وہ ہمارے ملائکہ نے دیکھا, ہماری جو روح ہوتی ہے اس نے ملائکہ کی کنورسیشن میں دیکھا ہوتا ہے. اور جو رات کے پچھلے پیر کا خواب ہے, جو فجر کے قریب کا خواب ہے, وہ آپ کے خواب زیادہ سچے ہوتے ہیں. کیونکہ ایٹ ٹائمز تو خواب میں آپ ایسی جگہ پہ چلے جاتے ہو کہ آپ کو یار میں یہاں پہ پہلے میں نے کہیں دیکھا ہوا ہے. ہاں جی, وہ اسی وجہ سے آپ کی روح ہوتی ہے اور ہمزاد ہوتا ہے. اور کبھی کبھی آپ کا ہمزاد جنات اور شیاطین کی وادیوں میں ہوتا ہے, وہ آپ کے رات کے پہلے پیر کا خواب ہوتا ہے. پیرانورمل جو ایکسپرٹ ہیں باہر کے, وہ یہ کہتے ہیں کہ رات کے 2 سے 3 بجے کے درمیان 15 منٹ کا ایک سیشن ایسا, ایک ٹائم کا ایک سلاٹ ایسی ہے, آپ کسی زندہ انسان کو ڈیڈ ڈکلیئر کر سکتے ہیں. یہ پیرانورمل ایکسپرٹس کہہ رہے ہیں. آپ نے بڑی خوبصورت بات کی, اور اس سے آپ کو سمجھ آتا ہے کہ گھر ہانٹڈ کس طرح رہتے ہیں. کیونکہ کرسچینٹی کا کانسیپٹ یہ ہے کہ جب ایک بندہ مرے تو اس کی روح بھٹکتی رہتی ہے. مگر آپ نے اتنی خوبصورت بات کی کہ اصل میں ہمارا بیسکلی جو ہمزاد ہوتا ہے وہ وہاں پھر بھٹکتا ہے. تو اس کو ذرا اور کلیریفائی کریں کہ ایک جگہ ہانٹڈ ہے, وہ پھر ہانٹڈ کس طرح رہے گی. دیکھیں ایک انسان ہے, اب کچھ دن پہلے میں ایک شو دیکھ رہا تھا, ہارر شو ہی, وہ کوئی بزرگ میاں بیوی تھے, ان کو ایک گھر میں قتل کر دیا گیا. اب وہ گھر اس کے بعد آباد نہیں ہو سکا. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ قتل ہوئے ہیں, ان کو ایک ناگہانی موت ملی ہے, ان کے ہمزاد وہاں پہ بھٹک رہے ہیں. ویسے جو نارمل انسان مرتا ہے اس کا ہمزاد قبرستان میں بھٹکتا ہے. مرنے کے بعد ہوتا ہے ایکچولی یہ ہے کہ جب مر جاتے ہیں, مرنے کے بعد ہمارے جسم سے روح بھی نکلتی ہے, ہمزاد بھی نکلتا ہے. اب ہمارے اندر سے شیطان ہمیشہ کے لیے نکل گیا ہے, اس لیے ہمیں بیری کے پتوں کے پانی سے غسل دیا جاتا ہے. بیری وہ پودا جو عرش پہ لگا ہوا ہے, اس کو ایک نسبت حاصل ہے. تو بیری کے پتوں سے غسل دینے کے بعد ہمارے جسم سے جو شیطانی اثرات ہیں, عناصر ہیں, گندگی نجاست, ہر چیز ختم ہو جاتی ہے. اب جب تدفین ہوتی ہے, تدفین کے بعد روح عرش پہ چلی جاتی ہے, عالم برزخ میں, وادی ارواح میں, پھر جس پہ جو اب اس پہ اختلافات ہیں علماء کرام کے الگ کہاں جاتی ہے. شب جمعہ صرف روح زمین پہ آتی ہے دیکھنے کے لیے کہ میرے جو لواحقین ہیں, میرے جو گھر والے ہیں, وہ میرے لیے کیا اصال ثواب کر رہے ہیں. یہ بھی روایت ہے, شب جمعہ کے علاوہ روح زمین پہ نہیں آتی. اب جو بھٹکتا رہتا ہے یا گھر والوں کو جو تنگ کرتا ہے وہ ہمزاد ہے. اب آپ نے کبھی دیکھا کہ کسی کی ڈیتھ کے بعد گھر میں کہا جاتا ہے اس کے استعمال کے کپڑے, اس کی چیزیں کسی کو دے دو, کسی غریب کو دے دو, یا کسی کو دے دو, گھر میں نہیں رکھنی جو یہ چیزیں روزمرہ استعمال کرتا تھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کی اسے اٹیچمنٹ ہوتی ہے. اگر وہ چیزیں وہاں پہ رہیں گی تو آپ کا جو ہمزاد ہے وہ وہاں پہ آئے گا اور آپ لوگوں کو پریشان کرے گا. ایک بڑے مزے کی میں آپ سے بات ابھی کرنا چاہتا ہوں. ویسٹ میں کیونکہ اپنی ریلیجس کتابوں کو صحیح اسٹڈی نہیں کرتے, یا اس کو سمجھتے نہیں, یا اس میں ریسرچ نہیں کرتے, اور ان سے پھر نا
باہر کے تصور ان کو ٹیک اوور کرتے بہت کچھ ہے, وہ ریسرچ بھی کرتے ہیں, لیکن وہ لوگ ہر چیز میں نا سائنس امپلیمنٹ کرتے ہیں. ہاں سائنس امپلیمنٹ کرتے ہیں. اور مزے کی بات آپ یہ دیکھیں کہ یو ایف اوز آسمان میں دیکھتے ہیں, کچھ ستارے کچھ اس طرح گھومتی ہوئی چیز ان کو لائٹ نظر آتی ہے, دم سے غائب ہوتی ہے, وہ کہتے ہیں جی لو جی یہ تو ایلینز آ گئے. مگر میں نے ایک بہت بڑے بزرگ ہیں, وہ ان کے ساتھ بھی میں انٹرویو اسی ٹاپک پہ کروں گا, وہ کینیڈا میں ہوتے ہیں, روحانی بزرگ ہیں, سنی ہیں, بہت ان کا علم ہے اس چیز میں. وہ کہتے ہیں کہ بیسکلی جو ایلینز ہیں نا یہ جن ہے. ہاں جی بالکل یہ جن ہے. اور یہ جو آپ نے ابھی ذکر کیا ہمارے انٹرویو میں کہ یہ جن بیسکلی 7ویں آسمان میں جا کے باتیں سنتے ہیں, اس کا مطلب ہے کہ ان کے پاس اتنی پاور ہے کہ یہ جا کے چاند پہ بھی رہ سکیں, مارس پہ بھی رہ سکیں, کسی اور پلانٹ پہ بھی رہ سکیں, وہاں پہ بھی آباد ہوں, کیونکہ ان میں ٹریولنگ سپیڈ اتنی تیز ہے کہ اگر وہ 7ویں آسمان پہ جا سکتے ہیں تو وہ گیلیکسی سے باہر کسی اور جگہ پہ بھی رہ سکتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ جو یہ ایلینز اور یو ایف اوز کا کانسیپٹ ہے یہ بھی بیسکلی جن ہی ہو سکتا ہے. لیکن اگر ہم جنات کو نہ بھی کریں, اللہ نے بے شمار 18,000 عالمین کا ذکر کہا جاتا ہے, اکثر ایک جملہ بولا جاتا ہے کہ 18,000 عالمین ہے, بہت سے عالم ہیں, 7 زمینیں 7 آسمان, ہم نہیں جانتے کہاں پہ کیا کیا ہے. آئی ٹوٹلی اگری, اور تو لائف ہو سکتی ہے. میرا ایک انٹرویو ہے, ایک امریکن پیرانارمل ایکسپرٹ ہے, اور وہاں کی ایف پی آئی میں 25 سال وہ رہا ہے, جان ڈسوزا, اور میں اس کا بھی انٹرویو چلا دوں گا. اس نے جب ایلینز کو ڈسکرائب کیا ہے تو اس نے کہا ہے کہ بیسکلی یہ جو جن کا نام آپ ریپٹیلینز بھی لیتے ہیں, ریپٹیلین وہ ہیں جو ایک پیرالل ریالٹی میں رہتے ہیں, یعنی کہ ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں نا, تو یہاں ایک ریپٹیلین بھی بیٹھا ہوا ہے. اب انہوں نے نام ریپٹیلین دے دیا, بیسکلی بات جنوں کی ہو رہی ہے کہ وہ ان کی جو فریکوینسی ہے یا ان کی جو لائٹ ہے وہ ہماری ریالٹی سے الگ ہے. وہ اسی ٹائم اسپیس کو آکوپائی کر رہے ہیں جس میں ہم کر رہے ہیں, صرف یہ کہ ہم ان کو دیکھ نہیں پا رہے, وہ ہمیں دیکھتے ہیں. تو اگر وہ یہ ایلینز یا ریپٹیلینز کے بارے میں بات کریں تو دیٹ کوڈ بی کہ وہ جنوں کے بارے میں بات کریں. حقیقت ہے, اس پہ کوئی بعید نہیں ہے, اس میں کوئی ہو سکتے ہیں, جنات بھی ہو سکتے ہیں. بالکل بالکل, کیونکہ دیکھیں نا ایک چیز آنکھوں سے اوجھل پلک جھپکنے میں ہو رہی ہے, وہ جنات کے پاس وہ طاقت ہے. وہ یہ بھی کہتے ہیں, قرآن پاک میں آیا تھا نا حضرت سلیمان علیہ السلام کا جو واقعہ ہے کہ جب انہوں نے اپنی مجلس میں کہا, اپنے اجلاس میں کہا کہ کون ہے جو ملکہ بلقیس کا تخت لا سکتا, تو یہ عفریت تھے دیو, انہوں نے کہا تھا ہم پلک جھپکنے میں لا سکتے ہیں. مولانا حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اس سے بھی کم وقت میں جاتا ہوں. پھر آصف بن برقیہ انہوں نے کہا تھا کہ میں اسم اعظم کی طاقت سے اس سے بھی فوری وقت میں لا سکتا ہوں, وہ تخت بلقیس جو ہے. آخری چیزوں کی طرف چلتے ہیں, پھر ہم اختتام پہ چلتے ہیں کہ ایلینز بھی یہ ہو سکتے ہیں. ہاں جی, سب سے اب چند ہمارے پاس منٹ ہیں, آپ بتائیں کہ جنوں میں سب سے طاقتور ابلیس ہے, رائٹ, تو اس کے جو ڈفرینٹ کلچرز ہیں ان میں کیا کیا بیس ہے اس کا؟ دیکھیں جو اس وقت یہودی کلچر ہے نا, اور کیا وہ کوئی ایسا عمل لوگ کر سکتے ہیں جس کے بلاوے پہ ڈائریکٹ ابلیس آ جائے اس بندے کے پاس؟ ہاں بالکل, بہت سے ایسے عمل ہیں. یہ الومیناٹی کیا ہے, یہ دجال کیا ہے. دجال اس وقت دور حاضر میں, اور جو ان کا جو بال شیطان ہے بکرے کی شکل کا, وہ اس وقت کا شیطان کا روپ ہے, اور وہ پوری دنیا کو کنٹرول کر رہے ہیں. آپ یہ کرونا جائیں, کرونا کے بعد اب 2021 آ گیا, اب دیکھیں بڑا کچھ آتا ہے. 2020 تو کچھ بھی نہیں تھا, بالکل 2020 سے زیادہ خوفناک یہ ہوگا. اللہ خیر کرے, اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی ایمان میں رکھے. لیکن ہم فتنوں کے دور میں نا, یہ وقت وہ شروع ہو چکا ہے جو قیامت کے فیز ہے, وہ فیز شروع ہو چکے ہوئے ہیں. ظاہری طور پہ چاہے وہ نظر بندی اور لاک ڈاؤن کے معاملات نہ ہوں, لیکن باقی دیکھیں یو کے میں جو اس وقت حالت بن گئی ہے, انہوں نے کرونا کی ایک نئی قسم کا نام لے لیا. بس اللہ خیر کرے. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر شاہ صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے وقت نکالا. جی یہ تھے ڈاکٹر فروخ شاہ صاحب, پیراسائیکالوجسٹ اینڈ ریسرچ اسکالر ہیں. ہم نے ڈسکس کیا کہ کیا حقیقت ہے جنوں کی, اور پھر ہم نے ایلینز اور دیو اور پھر اور بہت سی چیزیں ہم نے ڈسکس کیں جو ویسٹرن تھاٹ میں بھی پائی جاتی ہیں, ان کو ہم نے ان کے ساتھ ریلیٹ کرنے کی کوشش کی. اگلے ایپیسوڈ تک کے لیے اجازت دیجیے. کیپ آن واچنگ زین خان لائیو. السلام علیکم.